بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی کی فضیلت۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ جیسا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تکلیف یا مشکل کے وقت دعا مانگنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم عمر والا بڑی عمر والے کو اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لیلۃ القدر رمضان کے آخری 7 راتوں میں خواب میں دکھائی گئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، بس جو کوئی لیلۃ القدر کو متلاشی ہو تو وہ اس کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ صرف رات میں اعتکاف کرنا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر کی تھی کہ ایک رات کعبہ میں اعتکاف کروں گا، تو آیا اس نظر کو پورا کروں یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ بیت المقدس تک جانے کا قصہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب قریش نے مجھے معراج کے بارے میں جھٹلایا تو میں خطیب کعبہ میں کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، حجاب اٹھا دیا، پس میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کی علامات بیان کرنا شروع کر دی۔ حوض کوثر کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر طول و عرض میں مہینے کی مسافت کا ہے، پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور آب کھورے پینے کے برتن جیسے جام، پیالہ وغیرہ اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، جس نے اس میں ایک دفعہ پی لیا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ گناہوں سے باز رہنے کا بیان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور اس کی مثال جو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی قوم سے آ کر کہا کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لشکر دشمنوں کا آتا ہے، اور میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں کہ تم اس سے بچو۔ ایک گروہ نے اس کی بات کو مانا اور رات ہی رات وہاں سے چل دیا، وہ تو بچ گیا، اور دوسرے گروہ نے اس کا کہا نہ مانا، صبح کو وہ لشکر آ پہنچا اور اس نے انہیں مار ڈالا۔ فتنوں کا ظاہر ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، بدترین خلقت وہ لوگ ہیں جو اس وقت زندہ ہوں گے کہ جب قیامت آ جائے گی۔
जन्नत और दोज़ख के हालात। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएं और दोज़खी दोज़ख में चले जाएं तो मौत को लाया जाएगा, यहाँ तक कि वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान में लाई जाएगी। फिर इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर एक मनादी करने वाला आवाज़ लगाएगा कि ए अहले जन्नत, तुमको आज के बाद मौत ना आएगी, और ए अहले जहन्नुम, तुमको भी आज के बाद मौत नहीं आएगी। इस आवाज़ से अहले जन्नत को खुशी पर खुशी होगी और अहले दोज़ख को रंजों पर रंज होगा।